السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خياركم في الجاهلية وخياركم في الإسلام إذا فقهوا، الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس دنیا میں آتا ہے وہ اپنے اندر بہت سے خزانوں کو لے کر آتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان، ہر بچہ جب اس کی پیدائش ہوتی ہے اس دنیا میں وہ فطرت پر ہوتی ہے۔ فطرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے اندر مختلف قسم کے بے شمار خزانے جو اس کی ذات کے لیے اور جس معاشرے میں، جس ماحول میں وہ رہتا ہے، اس معاشرے کے فائدے کے لیے وہ ساری چیزیں اس کے اندر رکھ کر بھیجتے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، اب وہ ماحول جو ہوتا ہے وہ خزانوں کو برباد کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ایک بہترین تعلیم کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحیتیں، استعداد کے خزانے لے کر آتا ہے۔ ایمان کا خزانہ، تقوی کا خزانہ، اللہ پر بھروسہ کرنے کا خزانہ، ماں باپ کی خدمت کرنا، ایک اچھا انسان کا بننا، محبت کرنے والا بننا، دوسروں کی ضرورتوں کا خیال کرنے والا بننا، یہ جو ہے، جو خوبیاں ہیں، جو صفات ہیں، یہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ رکھ کر دنیا میں بھیجتے ہیں۔ جیسے زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے خزانے چھپا دیے ہیں، اب انسان ان خزانوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ مختلف قسم کی دھاتیں، مختلف قسم کی میٹیریلز، مختلف قسم کی معدنیات، پیٹرول ہو، سونا ہو، چاندی ہو۔ اسی طرح ہم سب جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا: مثل امتی کمثل المطر، مثل امتی کمثل المطر۔ آپ نے کیا خوبصورت مثال دے کر سمجھایا۔ میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے۔ بارش جو ہے نا، ہر آدمی کی ضرورت، ہر علاقے کی ضرورت، ہر مخلوق کی ضرورت۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو پانی سے زندہ رکھا ہے۔ تو بارش جب برستی ہے تو زمین کے حصوں سے کیا ہوتا ہے؟ خیر وجود میں آتا ہے، خزانے نکلتے ہیں، پھلوں کے، پھولوں کے، سبزیوں کے، مختلف قسم کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی مثال، اللہ تعالیٰ بارش کیسے برساتے ہیں دیکھیں۔ ہوائیں اللہ کے حکم سے بادلوں کو لے کر چلتی، کبھی وہ بادل یہاں پہ برستا ہے، کبھی کسی اور علاقے میں برستا ہے، کبھی کسی اور علاقے میں برستا ہے، اور جب بارش برستی ہے تو وہاں سے فائدہ اٹھتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت بھی اسی طرح ہے، دنیا میں جو پھیلی ہوئی ہے یہ اللہ کے حکم سے پھیلی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو رکھے ہیں، کسی کو یہاں رکھے ہیں، کسی کو کسی اور علاقے میں رکھے ہیں، کسی کو کسی اور علاقے میں رکھے ہیں، ہے نا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہترین خط ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر۔ انہوں نے خط میں لکھا کہ سلمان، آپ کہاں ہو، وہاں کیوں رہتے ہو، یہاں پہ آ جاؤ، یہ بڑی برکت کی جگہ ہے۔ بیت المقدس میں رہتے تھے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، صحابہ کی جماعت میں یہ حکیم الامت ہوتے ہیں۔
تو حضور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سلمان، جگہ آدمی کو بابرکت نہیں بناتی، آدمی کو اس کی خوبی، اس کا عمل، اس کی نیکی اس کو بابرکت بناتی ہے۔ تو آدمی کس خوبی کے ساتھ، کن صفت کے ساتھ، کس عمل کے ساتھ کہاں پہ رہتا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یدری اولہ خیر او آخرہ، بارش برستی ہے، فرمایا میں نہیں جانتا اس بارش کا پہلا قطرہ اس میں زیادہ خیر ہے، اس کے اول حصے میں زیادہ خیر ہے، یا بعد کے حصے میں زیادہ خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ تو امت شروع ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، قیامت تک چلے گی، اور یہ بات ہے کہ ثلۃ من الاولین، اس دور کا ایک بڑا حصہ خیر پر تھا، لیکن وہ خیر اسی وقت تک باقی رہ گیا، اس کے بعد نہیں چل رہا، ایسا نہیں ہے، اس کے بعد بھی چلے گا، امت میں خیر بھی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے اندر جو ہے بڑی بڑی استعدادیں، صلاحیتیں اللہ تعالیٰ دیے، وہ ضائع نہیں کرنا ہے۔ آدمی جو ہے جب اپنے آپ کو فضول چیزوں میں، بیکار چیزوں میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، وہ اس کی صلاحیت ضائع ہوتی ہے، اس کی استعداد جو اندر سے بنی ہوئی ہے وہ برباد ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر سے جو ہے ظلم کا، اس کے اندر سے جھوٹ کا، اس کے اندر سے دھوکے کا وہ مزاج پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، لوگوں کی مثال ایسی ہے، انسانیت کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کے اندر خزانے چھپے ہوئے ہیں، اسی طرح انسانوں میں بھی خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ بس اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، ایک بہترین جملہ ہے۔ آدمی اپنے کو پہچانے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اندر کتنی صلاحیت رکھی ہے، استعداد رکھی ہے، وہ ضائع کرنا گویا ماحول کو برباد کرنا ہے۔ ماحول اور معاشرہ جو خراب ہوتا ہے، انسانیت کی صلاحیتیں جب ضائع ہونے لگتی ہیں، انسانیت کی استعدادیں جب بربادی کی طرف جاتی ہیں، معاشرہ بگڑتا ہے۔ خیر القرون جس معاشرے کو کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا، مبارک زمانہ، صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد آنے والے تابعین کا زمانہ، وہ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ اس وقت کے لوگوں کی استعدادیں بالکل صحیح جگہ پر لگ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بہت کچھ سیکھنا ہے ہمیں۔ ایک بات میں آپ کو عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی صلاحیتوں کو، استعدادوں کو پہچانتے تھے۔ اس فرد میں یہ صلاحیت ہے، اس بچے میں یہ صلاحیت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو الگ الگ استعدادیں عطا فرمائیں، ہر ایک کو، اور اسے اپریشیٹ کرتے، اور اس کو جو ہے نا اس کا اعتراف کرتے، ہاں بھئی اس کے اندر ہے، اور اس کو صحیح جگہ پر لگاتے، صحیح جگہ پر بھی لگے، کیونکہ اگر وہ نوجوان چاہے مرد ہو، عورت ہو، چاہے جوان ہو، بوڑھا ہو، اگر وہ اپنی صلاحیت کو غلط جگہ پر لگاتا ہے تو پھر وہ صرف برباد نہیں ہوتی بلکہ اس کے ذریعے سے معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے 3 چیزوں سے آپ نے منع فرمایا، قیل و قال، کثرت السؤال و اضاعت المال۔ آپ دیکھیں اس میں مال ضائع کرنے سے آپ نے منع فرمایا۔ مال ایک صلاحیت ہے، ایک استعداد ہے، جب بندہ اس مال کو صحیح جگہ پر لگاتا ہے تو اس سے کتنا خیر وجود میں آتا ہے۔ انسان، اس کے پاس زندگی قیمتی ہے، اس کا وقت قیمتی ہے، اب وہ بیٹھے بیٹھے قیل و قال میں ہے۔ قیل و قال کا مطلب بحث و مباحثہ، ایسی بحث جس کا کوئی معنی نہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف فرماتے ہیں، جب تم دیکھو لوگوں کو وہ ہماری باتوں میں، ہماری آیتوں میں بحث کرنے لگتے ہیں تو آپ ان سے الگ ہو جاؤ، آپ ان سے علیحدہ ہو جاؤ، کیونکہ پچھلی امتیں جو برباد ہوئی وہ اسی وجہ سے ہوئی۔ آدمی جب بحث میں آتا ہے گویا اپنا وقت، اپنی جوانی، اپنی استعداد وہ کہیں جگہ لگا کر جو ہے نا وہ ضائع کر رہا ہے۔ سورہ کہف ہر جمعہ پڑھتے ہیں، اس میں پہلے ہی صفحے میں یہ آیت ہے، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ وَكَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ وَكَلْبُهُمْ۔
سیقولون کس کی طرف بات جا رہی ہے؟ یہ جو نجران سے جو عیسائی آئے ہوئے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے لگے. آپ یہ بتائیے کہ اصحاب کہف 4 تھے یا 5 تھے یا 6 تھے، اور وہ بحث لمبی ہو گئی. اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں آیا. قل ربی اعلم، کہہ دیجئے میرا رب اچھی طرح جانتا ہے وہ کتنے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اس واقعے سے جو نصیحت لینا ہے وہ مجھے لینا ہے. تو شیطان ہمیں ہماری استعدادوں کو غلط جگہ لگا کر اصل مقصد سے غافل کر کے بیکار چیزوں میں ہمیں لگا دیتا ہے. کل ہی ہمارے جمعرات کے بعد جو عشاء مغرب کے بعد جو درس ہوتا ہے اس میں ایک واقعہ ہم نے پڑھا سورہ ہود کا، حضرت نوح علیہ السلام کہ انہوں نے کشتی بنائی، انہوں نے جو ہے اپنے اللہ کے حکم سے بنائی. تو اس کے بعد ایک صاحب نے سوال کیا کہ بھی وہ کشتی کتنی لمبی تھی، کیسی تھی؟ اگر واقعی یہ چیز اتنی اہم ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس کو ذکر کر دیتے. دیکھیں یہ کشتی اتنی لمبی تھی. ہاں اگر آپ تاریخی روایات دیکھیں، تفسیر کی روایات دیکھیں، اس میں موجود ہے، لیکن اس واقعے سے اصل پیغام کیا ہے؟ اصل پیغام یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کیسے صبر کے ساتھ 950 سال انہوں نے دین کی دعوت دی، اور ماننے والے بہت کم، یہاں تک کہ ان کا بیٹا بھی نہیں مانا اور ان کی بیوی بھی نہیں مانی. جب اللہ کی پکڑ آئی، اللہ رشتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو پانی میں ڈبو دیا. آدمی اس واقعے سے نصیحت لے. اصحاب کہف ان کی قربانیوں سے کہ انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس فتنوں کے دور میں کیسے حفاظت کی، کیسی انہوں نے قربانیاں دی. تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا. السؤال نصف العلم، سوال آدھا علم ہے. سوال آدھا علم ہے. آدمی پوچھے، صحابہ پوچھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طلب پیدا کرتے تھے سوال کرو. لیکن کون سا سوال؟ جس سوال کا تعلق میرے عمل سے ہو، جس سوال کا تعلق میری ذات سے ہو، جس سوال کا تعلق میری آخرت میں میرے قبر میں پوچھے جانے سے ہو. آج ہم دیکھیں، آج ہمارا وقت علم کا نام لے کر ہم ایسی چیزوں میں اپنی صلاحیت اور استعداد کو ضائع کرتے ہیں. اس کا تعلق میرے عمل سے نہیں ہے، اس کا تعلق میرے اخلاق کے بننے سے نہیں ہے. اگر وہ چیز مجھے نہ ملے تو مجھے کوئی میرے ایمان میں، میرے دین میں، میری دنیا میں، میری قبر اور آخرت میں کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں سے منع فرمایا. ایک فرمایا قیل و قال، بحث و مباحثے سے اپنے کو بچاؤ. وکثرت السؤال، زیادہ سوال. وہ کثرت السؤال کا مطلب آدمی جب سوالات کرنے پر آتا ہے مقصد سوال بن جاتا ہے، مقصد عمل نہیں ہوتا، مقصد جو ہے صحیح علم نافع نہیں ہوتا. اسی لیے آپ نے فرمایا پچھلی امتیں جو ہلاکت بربادی کی طرف گئیں اس میں ایک بڑی وجہ ان کا آپس میں کثرت سوال ہے. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. سوال کرنا بھی سکھایا ہمیں. تو بہرکیف میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ تھے، وہ زمانے کے جو لوگ، وہ ماحول جو اتنا پاکیزہ بنا، اس کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ ان کی استعدادیں صحیح جگہ پر لگی، ضائع نہیں کیے انہوں نے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے آئے؟ آپ دیکھیں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی اسلام قبول کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس نوجوان کے اندر استعداد ہے، اس کی صلاحیت ہے قیادت کی، لیڈرشپ کی، امام بننے کی، قائد بننے کی. اس کی تربیت فرمائی، تربیت کر کے انہیں آگے بڑھایا. تربیت آپ دیکھیں معاذ، آپ نے فرمایا ایک مرتبہ کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نوجوانوں کی اور طلباء کی استعدادوں کو اس طرح بنایا. اور پھر آپ نے فرمایا معاذ ای الایمان افضل، جانتے ہو سب سے بہترین ایمان کیا ہے؟ سب سے بہترین. سوال کے ذریعے سے علم تربیت کر رہے ہیں.
فرمایا معاذ سب سے بہترین علم یہ ہے کہ آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھنا۔ پھر آپ نے فرمایا جانتے ہو سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ فرمایا معاذ سب سے بہترین عمل جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے پسند نہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہیں۔ اور بھیج رہے ہیں یمن کی طرف، اللہ کے دین کی نسبت پر جائیے آپ، اور جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہاتھ میں سواری کی نکیل پکڑ کر لے جا رہے ہیں، نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں معاذ میری نصیحتیں، آخری نصیحت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلی وہ فرمایا کہ معاذ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایسی صلاحیتیں، استعدادیں جب صحیح جگہ لگتی ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ماحول بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے، افراد بنتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سن رہے ہیں، رک گئے، فرمایا عبداللہ قرآن پاک سنائیے۔ آپ نے فون کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام تو آپ پر اترا ہے، میں آپ کے لیے سنا، میں آپ کی، فرمایا نہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں تم سے سنوں۔ انہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کے اندر اعتماد پیدا کر رہے ہیں، تم بھی یہ کام کرو۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تلاوت کرنے لگے، کرتے 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 ایک آیت پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک شخص جس کی آواز بڑی بہترین، وہ جو ہے گانا گا رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ گزرتے گزرتے ایک جملہ ان کے دل سے نکلا، ایک زبان سے ایک جملہ بڑی درد کے ساتھ کہنے لگے کہ کاش یہ آواز کتنی بہترین ہے اور اس سے اللہ کا کلام پڑھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو الگ الگ صلاحیتیں، استعدادیں دی۔ صحابہ کی تربیت دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے، یہ صلاحیت خیر کے لیے لگی، یہ استعداد اچھے کام کے لیے لگے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بس دل کے اندر کہنے لگے یہ آدمی کی آواز دین پر لگے، اللہ کے کلام پر لگے، یہ آواز یہ بات کسی نے ان تک پہنچا دی۔ بس اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اسباب اللہ ہی پیدا کرتے ہیں، زندگی بدل گئی۔ حضرات محدثین کی جو سند کی حدیثیں آتی ہیں اکثر آپ دیکھیں اس میں جو ہے ان کا نام آتا ہے، حدیث کے امام بن کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایک آدمی جو اپنی آواز سے گانا گا رہا ہے، ایک صحابی کی فکر پر، ایک صحابی کی سوچ پر اللہ تعالیٰ نے ان کی صلاحیت کو بدلا، ان کی جو ہے استعداد کے رخ کو صحیح کر دیا، اور وہ کہاں چلے؟ وہ سیدھے سیدھے جو ہے نا ماشاءاللہ چلتے چلتے امام بن کر دنیا سے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین جملہ، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، جس طرح زمین کے اندر خزانے چھپے ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح انسانیت کے اندر بھی بہترین قسم کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، صفات کے، خوبیوں کے، ایسے خزانے جس سے اس کی ذات کو نفع، ایسے خزانے جو جہاں وہ رہتا ہے وہاں کے لیے نفع، بس صرف یہاں تک نہیں، ایسے خزانے کے قبر میں جائے تو وہاں بھی فائدہ، آخرت میں جب اٹھے گا تو آپ دیکھیں حضرات صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں۔ حضرات صحابہ ایسی خوبیاں، ایسے خزانے ان کی زندگی میں ظاہر ہوئے، دنیا سے جا رہے ہیں کیسی کامیابی کے ساتھ، آخرت میں اٹھیں گے حشر کے میدان میں کیسے کامیابی کے ساتھ۔ لیکن اگر انسان ان استعدادوں کو ضائع کرے، ان صلاحیتوں کو غلط جگہ پر لگائے، وہ صرف اس کا ذاتی نقصان نہیں ہے بلکہ پورے ماحول کا نقصان ہے۔ جس رشتے سے وہ جڑے گا وہ نہوا نقصان پہنچائے گا۔ جس فرد سے تاجر ہے، بیٹھ کے وہ تجارت کر رہا ہے، اپنی ذات کا نقصان نہیں کرے گا بلکہ اس تجارت کے ذریعے سے وہ دوسروں کا بھی نقصان کرے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، پہلا حصہ بہتر ہے، آخری حصہ بہتر ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا خیر ہی خیر اس کے اندر ہے۔ اسی لیے دوستو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنی صلاحیتوں کو، اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، آج فضولیات میں، غیر ضروری چیزوں میں، لایانی چیزوں میں آج جو ہے امت کو لگا کر جو ہے استعدادوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔
صلاحیتوں کو ضائع کیا جا رہا ہے. ہاں صلاحیتوں کو ضائع کیا جا رہا ہے. ہم اسے سمجھیں، پہچانیں، صرف اپنا نہیں، ہمارا، ہمارے بچوں کا، ہماری بچیوں کا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیسی خوبی، کیسی صلاحیت، کہاں سے کہاں پہنچی. فرمایا کرتے تھے امت کو وحی کا جو آدھا علم ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا. مدینہ منورہ کے اندر 7 بڑے فقہا تھے، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام. 5 بڑے راوی ہیں حدیث کے بیان کرنے والے صحابہ میں، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. ہماری بچیوں میں یہ خوبیاں ہیں، ہمارے بچوں میں، ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بڑوں میں، مالداروں میں، غریبوں میں، ہر ایک کے اندر اللہ نے رکھی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم خود جائزہ لیں، فضولیات میں، لہو میں، لغو میں، بیکار چیزوں میں آج میرا کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے. یہ صرف اپنا نقصان نہیں کر رہے ہم جو ہے ایک بڑی ہمارے ذریعے سے ایک بہت بڑا نقصان یہ معاشرے کا، ماحول کا ہم کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی صلاحیت اور استعدادوں کو پہچاننے کی اللہ توفیق دے اور اس کو صحیح جگہ پر لگانے کی اللہ ہمیں توفیق دے. اس کے لیے سب سے بہترین چیز ماحول ہے. جب آدمی ماحول میں رہتا ہے تو پھر وہ چیزیں اس کی نکھر کر آتی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اذان ہوگی پھر سنت پڑھ لیں انشاءاللہ.